زبیر کندی صاحب، بہت سارے کیسز کے اندر یہ بات بھی سنی جاتی ہے کہ رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں بتائیے، قانون کیا کہتا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر ایک سائل ہے وہ اپنا انصاف کہاں تلاش کرے، کس سے مانگے پھر؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو چست ہوتے ہیں، جو اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یا وقت کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہیں. وہ لوگ جو سوئے رہتے ہیں اور اپنا حق جو ہے وہ حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، حق کی بات نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے قانون بالکل خاموش ہے، ان کی قانون کوئی مدد نہیں کرتا. اس لیے کہا گیا ہے کہ لا ہیلپ دوز پیپل ہو آر ویجیلنٹ، لا ڈز ناٹ ہیلپ دوز ہو آر آئیڈولنٹ. اب حق کے دفاع یا رائٹ آف ڈیفینس کیوں کلوز ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب کوئی بندہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر عدالت آنا ہی چھوڑ دیتا ہے، تو عدالت یہ پریزیوم کرتی ہے، عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بندہ اپنا حق کے دفاع استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، یا وہ اس مقدمے کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک تو یہ ہے. ایک یہ ہے کہ نوٹس آپ کو آتے رہتے ہیں، آپ پھر بھی نہیں پہنچتے، یا نوٹس آپ تک نہیں پہنچتے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. اس صورت میں بھی آپ کا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے یا وہ کسی حد تک وہ ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، وہ آپ کو یک طرفہ کیس چل پڑتا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کا حق واپس مل سکتا ہے آپ کو. جو ہی آپ عدالت میں جتنے عرصے بعد بھی آنا چاہیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ اپنا حق واپس لے لیں گے. لیکن عدالت میں حاضر ہو کے غائب ہو جانا یہ انتہائی خطرناک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو ذرا مزید واضح کریں کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عدالت میں آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں؟ عدالت میں موسٹلی جو سول کیسز ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص عدالت میں موجود ہے، آتا بھی ہے، لیکن وقت کے اوپر وہ کوئی پیپر سبمٹ نہیں کرتا، جواب درخواست نہیں دیتا، جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا، کیونکہ جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے 30 ڈیز اپلیکیشن کے بھی 30 ڈیز ہوتے ہیں. اس میں 30 ڈیز کے اندر آپ نے اپنا یہ رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے. کورٹ اس کے باوجود بھی لینینٹ ویو لیتی ہیں. کورٹ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر دن بڑھا بھی دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آخری موقع، قطعی آخری موقع اور قطعی آخری موقع. تو بعد میں سپریم کورٹ نے کہا اس طرح تو کیس لمبے ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس طرح مواقع دیتے رہیں گے، عدالت نے اسٹرکٹو سینسو 30 دن اگر دیے ہیں تو 30 دن میں اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا حق کے دفاع ختم کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی عدالت ونس اے ٹائم موقع دیتی ہے، جرمانہ بھی کرتی ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ ایکسرسائز کریں. سول کیسز کے علاوہ فوجداری میں بھی؟ جی، فوجداری کیسز میں اگر کوئی بندہ وہاں سے کوئی ملزم ہے، وہ اچانک ہی عدالت میں غائب ہو جاتا ہے تو ملزم کہ مدعی، ملزم اگر مدعی بھی نہیں آتا تو پھر بھی ڈیفینیٹلی مدعی کو بھی وہ عدالت بلاتی ہے کہ آپ بھی آئیں. اور ملزم کے تو خلاف کیس چلا جائے گا نا، تو مدعی کو کا جو حق ہے، جی مدعی اگر وہ متاثر ہوگا. دیکھیں، مدعی اگر اسٹیٹمنٹ دے گا، مدعی جو ایک کمپلینٹ ہے عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اپنی گواہی دے گا، تو تبھی ملزم کو سزا ہوگی. اگر مدعی نہیں آتا تو پریزیوم یہ سمجھا جائے گا کہ جی مدعی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے نہیں. آپ نے درمیان میں کہا نا کہ جیسے ملزم نہیں آتا، اگر ملزم نہیں آتا تو ملزم کے خلاف جو ہے نا فیصلہ ہو جائے گا. جی آف کورس اس کی ابسینشیا میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری بھی ہو سکتے ہیں، اس کو پروکلیم اوفینڈر بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں. لیکن جو سول کیسز ہیں، سول کیسز میں ابھی ریسنٹلی شہباز شریف ورسز عمران خان کیس کے اندر بھی جو ڈیفیمیشن کا کیس شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف کیا ہوا ہے، اس میں بھی حق دفاع جو ہے وہ اس کا عمران خان کا وہ رائٹ آف ڈیفینس کلوز ہوا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ جو ہے نا اس رائٹ آف ڈیفینس کو کلوز رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ عدالت میں جان بوجھ کے ڈس اوبیڈینس شو کرتا ہے اور عدالت کے سامنے پیش ہو کر بھی عدالت کا جو ہے وہ حکم کو نہیں مانتا، تو اٹس مین کہ وہ اپنے رائٹ آف ڈیفینس میں سیریس نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹ ہے، اس میں اندر یہ شہباز شریف ورسز عمران خان کیس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر اپنا رائٹ آف ڈیفینس ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹائم پہ عدالت میں جو عدالت کو حکم اس کے مطابق کرے. لیکن بات میں اگر اس کو خیال آ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی فورم تو ایسا ہوگا
देखें आखिर जस्टिस से उसको मिलना है ना। नहीं, उसमें जो ख्याल आने वाली बात अलग है, किसी के ख्याल के ऊपर किसी को जो ना हकूक नहीं मिलते। वकील तो कहते हैं निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए हाँ, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। वो बताएं ना, उसके गुंजाइश बताएं। हाँ, गुंजाइश ये है कि अगर कोई बंदा बीमार हो गया, वो अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट पेश करे, और कोई बियॉन्ड द सर्कमस्टांसेस। कितने अरसे बाद को मोहलत भी तो होगी ना जी, उसमें देखिए मेरी बात सुने, उसमें मोहलत जितना अरसा जो अकल तस्लीम करती है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके सर पे चोट लग गई है, वो जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक तो वो उस अदालत के सामने वो नहीं आ सका। जब वो ठीक होगा तब आएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर कोई बंदा, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार हो गया है, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके बियॉन्ड द कंट्रोल हैं उसके, तो उस सूरत में अदालत उसको रिलीफ देती है। अदालत के दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है कि आप आएँ और अपना जो है ना ये हक़ के दिफा लें। आप याद रखिए, यानी आपकी बात से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि हक़ के दिफा जो है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन वकला हजरात के पास कोई ना कोई ऐसा रेमेडी का होता है, कोई ना कोई पॉइंट, वो दोबारा से वो केस चला सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? जी, वकला हजरात के पास डेफिनेटली कोई बंदा आता है तो वकील साहब ने उनकी मदद ही करनी है, और उसमें अदालत को शवाहिद देने हैं कि जी वाकई ये शवाहिद हैं, ये सरकारी अस्पताल का जो मेडिकल है, या ये हालात हैं, या ये बंदा जो है ये कैद में था, या बंदे को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी, या कोई इस तरह की, या उसको नोटिस ही नहीं मिला, या उसको पता ही कुछ नहीं है, तो ये जानबूझ के नहीं किया, उसने इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली उससे ये सरजद हुआ, तो अदालत उस सूरत में, अदालत का काम है इंसाफ देना। अदालत खामखा किसी को पेनलाइज नहीं करती, अदालत पूरा मौका देती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 10A है वो ये कहता है कि जी हर किसी को सुन के, उसकी बात सुन के फैसला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।